بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ٹرنٹولا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کرنل فریدی کی امپالا کار کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد وہ مرسڈیز کے قریب پہنچ گیا، لیکن اب اس نے رفتار کم کر دی۔ مرسڈیز اور امپالا کے درمیان 2 اور کاریں بھی تھیں۔ مرسڈیز مختلف سڑکوں پر سے ہوتی ہوئی اب شہر سے باہر جا رہی تھی۔ فریدی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھاگ دوڑ بے سود ثابت ہو، لیکن اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مرسڈیز کا ڈرائیور ٹرنٹولا کے سلسلے میں ضرور کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ اب تعاقب خاصا دشوار ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ اس سڑک پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے مرسڈیز والا بوڑھا تعاقب سے باخبر بھی ہو سکتا تھا۔ فریدی نے کچھ سوچ کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا اور پھر اندر لگے ہوئے مختلف بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی کار میں ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ 61 سر، ہارڈ سٹون، فریدی نے سرد آواز میں کہا۔ یس سر۔ 61، میں اس وقت ہائی نمبر 13 پر ایک سیاہ رنگ کی مرسڈیز کا تعاقب کر رہا ہوں۔ یادگار چوک پر پیٹرولنگ کار نمبر 25 کو الرٹ کر دو کہ وہ مرسڈیز کا تعاقب کرے اور پھر مجھے اس کی مکمل رپورٹ دے۔ اوکے سر، 61 نے جواب دیا اور فریدی نے بٹن آف کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ مرسڈیز کی رفتار اب تیز ہو گئی ہے۔ فریدی سمجھ گیا کہ مرسڈیز والا اس سے مشکوک ہو گیا ہے، لیکن وہ بدستور اس کے پیچھے چلتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد مرسڈیز چوک یادگار کراس کر گئی، اور پھر یہ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی کہ ایک سرخ رنگ کی سپورٹس کار چوک کے بائیں طرف سے نکلی اور مرسڈیز کے پیچھے چلی گئی۔ فریدی نے امپالا یادگار چوک سے بائیں طرف موڑ لی، پھر امپالا مختلف سڑکوں پر ہوتی ہوئی دوبارہ 3 سٹار ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ فریدی نے کار پارکنگ شیڈ میں روکی اور خود ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ حال میں افراتفری مچی ہوئی تھی اور ساگا کی لاش فرش پر پڑی تھی کہ کسی نے اسے گولی مار دی تھی۔ حمید نے ٹیکسی سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی، پھر وہ پیدل چلتا ہوا شیرو دادا کے اڈے پر پہنچا۔ بظاہر یہ اڈا ایک گندا سا چائے خانہ تھا، لیکن حمید جانتا تھا کہ اس چائے خانے کے پردے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کیپٹن حمید کو شیرو دادا اور اس کے ساتھی اسے اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن اس وقت حمید ایک خطرناک غنڈے کے میک اپ میں تھا، اور دوسرا سب کو علم تھا کہ ٹرنٹولا نے کیپٹن حمید کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ حمید جس وقت اس چائے خانے میں داخل ہوا تو وہاں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بہت کم تعداد میں غنڈے وہاں موجود تھے۔ کاؤنٹر پر شیرو دادا کا خاص ساتھی ہیبت خان موجود تھا۔ ہیبت خان اپنے نام کی مناسبت سے سرے سے لے کر پیر تک ہیبت خان ہی تھا۔ طویل قامت، شیر کی طرح چوڑا سینہ، لہیم شہیم، سارے چہرے پر مختلف زخموں کے نشان، بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں میں ہر وقت سرخی چھائی رہتی تھی، کیونکہ وہ چرس کا بے حد شوقین تھا۔ لہیم شہیم ہونے کی وجہ سے عام آدمی یہ خیال کرتا تھا کہ ہیبت خان کاہل اور سست ہوگا، لیکن حمید جانتا تھا کہ ہیبت خان کے اندر چیتے کی سی پھرتی ہے۔ چائے خانے پر اداسی شیرو دادا کی موت کی وجہ سے تھی۔ حمید بھی خرامہ خرامہ چلتا ہوا ایک میز پر جا بیٹھا۔ چائے خانے میں بیٹھتے ہوئے تقریباً تمام غنڈوں نے چونک کر اس کو دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرتے رہے۔ ہیبت خان نے بھی حمید کو بغور دیکھا اور پھر اس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن نظر آئی، اور دوسرے لمحے وہ سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ حمید کے میز پر بیٹھتے ہی ایک غنڈا ٹائپ بہرا اس کی طرف بڑھا۔ گولی مار چائے، 1 کپ بمائے مسکا، حمید نے خالص غنڈا سٹائل میں بہرے سے کہا، اور بہرا سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ حمید نے جیب سے سستے سگریٹوں کا ایک پیکٹ نکالا اور پھر اسے سلگا کر زور سے کش لینے لگا۔ تیز و تلخ دھواں اس کے حلق میں گیا تو حمید کو ایسے محسوس ہوا جیسے مرچیں چبا لی ہوں، لیکن اس نے اس کا احساس چہرے سے نہیں ہونے دیا۔ اتنے میں بہرے نے ایک گندی سی پیالی میں ایک سڑی ہوئی چائے اس کے سامنے رکھ دی۔ سنو، حمید نے بہرے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شیرو دادا سے ملنا تھا۔ بہرا حمید کی بات سن کر یوں اچھلا
جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ کیا کہا؟ شیرو دادا؟ بیرے نے آواز پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت چھپی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں شیرو دادا، میں نے کہا۔ کسی جن بھوت کا نام تو نہیں لیا جو یوں اچھل پڑے ہو؟ حمید نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ تم شاید نئے آئے ہو، تمہیں علم نہیں کہ کل شیرو دادا قتل کر دیے گئے تھے۔ بیرے نے ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ بولتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ شیرو دادا قتل کر دیے گئے؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ شیرو دادا کو قتل کرنے کی کون جرت کر سکتا ہے؟ حمید کرسی سے اچھل پڑا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شیرو دادا کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ ہیبت خان جو کاؤنٹر پر کھڑا بغور بیرے اور حمید کی گفتگو سن رہا تھا، اب ان کے پاس آ گیا۔ بیرا اسے قریب آتے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ حمید حیران و پریشان صورت بنائے کھڑا تھا۔ ہیبت خان نے حمید کے کاندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ دوست، تم کون ہو؟ ہیبت خان نے نرم لہجے میں کہا۔ شیرو دادا میرے محسن تھے، میں راجندر نگر سے آیا ہوں، حمید نے نرم لہجے میں کہا۔ ادھر میرے ساتھ آؤ، ہیبت خان نے اس سے کہا، اور پھر بیرے سے کہا، 2 اسپیشل کمرے میں لے آؤ۔ حمید ہیبت خان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کاؤنٹر کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سجے سجائے کمرے میں آ گیا۔ بیٹھو، ہیبت خان نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حمید اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں بیرا 2 چائے ان کے درمیان میز پر رکھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہیبت خان نے چائے کی پیالی اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ مجھے ٹائیگر کہتے ہیں، لیکن میں نے پہلے تمہارا نام نہیں سنا۔ ہیبت خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک قتل کے سلسلے میں 10 سال جیل میں رہا ہوں، اب پچھلے مہینے رہا ہوا ہوں، حمید نے وضاحت کی۔ مجھے جانتے ہو؟ ہیبت خان نے حمید کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں تمہارا نام ہیبت خان ہے، میں نے تمہارا نام راجندر نگر میں اکثر سنا ہے۔ اچانک ہیبت خان کے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال کر حمید کے سامنے کر دیا۔ میرے دوست، تم ہیبت خان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ کیسا دھوکہ؟ میں سمجھا نہیں، حمید نے حیرت سے کہا۔ وہ واقعی ہیبت خان کی اس اچانک حرکت پر حیران رہ گیا تھا۔ کیا تم ٹرنٹولا کے آدمی نہیں ہو؟ ہیبت خان نے ریوالور کا رخ حمید کے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ٹرنٹولا؟ بھلا میں ٹرنٹولا کا آدمی کیوں ہونے لگا؟ اور پھر ٹرنٹولا کا تم سے کیا تعلق؟ حمید نے اب اطمینان سے کہا۔ ٹرنٹولا شیرو دادا کو قتل کروا کے اب اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوگا، لیکن میرا نام ہیبت خان ہے، ہیبت خان۔ میں شیرو دادا کا انتقام ٹرنٹولا سے ایسا بھیانک لوں گا کہ آج تک کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہیبت خان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میرے دوست، تم یہ اپنا ریوالور اپنی جیب میں رکھ لو۔ شیرو دادا میرا محسن تھا، میں اس کا انتقام لینے کے لیے تمہارا پورا ساتھ دوں گا، حمید نے دوبارہ نرمی سے کہا۔ اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ ہیبت خان حمید کا اطمینان دیکھ کر الجھ گیا۔ چند لمحے تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اچھا دوست، اگر تم کہتے ہو تو میں یقین کر لیتا ہوں۔ دراصل شیرو دادا کے قتل نے میرے دماغ اور اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا ہے، ہیبت خان نے اپنے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ آپ مجھے دیکھو، جب شیرو دادا کے قتل کے متعلق سنا ہے میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا۔ ہاں یہ بتاؤ ٹرنٹولا کا کیا قصہ ہے؟ حمید نے نفسیاتی حملہ کیا تھا۔ اگر وہ براہ راست ٹرنٹولا کے متعلق پوچھ لیتا تو یقیناً ہیبت خان مشکوک ہو جاتا۔ اس نے شیرو دادا کی ہمدردی کے الفاظ کے خاتمے کے طور پر ٹرنٹولا کی بات بھی چھیڑ دی، اور یہ حملہ خاصا کارگر رہا۔ 1 مہینہ ہوا شیرو دادا سے ایک غیر ملکی شخصیت یہاں آ کر ملی۔ اس نے شیرو دادا کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے 1 لاکھ روپے کی پیشکش کر دی۔ شیرو دادا اس سونے کی مرغی کو بھلا کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ اس نے فوراً وہ کام کر دیا۔ ایک آدمی کی نگرانی کرنی تھی، پھر وہ آدمی فون پر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کہتا اور بڑی رقوم دے دیتا۔ پھر کارپوریشن کے چیف نقشہ نویس کو اغوا کرنے کا حکم ملا۔ شیرو دادا نے راجر کے پروردہ کی مدد سے یہ کام کروایا۔ پھر راجر کیپٹن حمید سے الجھ پڑا اور ٹرنٹولا نے دونوں کو بھرے میدان میں شوٹ کر دیا۔ 2 دن ہوئے کہ بار روم میں 2 گنڈے آئے اور انہوں نے راجر کو پیٹ کر ٹرنٹولا کے متعلق پوچھنا چاہا۔ اس گفتگو میں شیرو دادا کا بھی ذکر آ گیا۔ ٹرنٹولا نے اسے شوٹ کروا دیا، اور پھر اس کے چند لمحے بعد وہ غیر ملکی یہاں آیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وہ شیرو دادا کو گولی مار کر نکل گیا۔ ہیبت خان نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ اس غیر ملکی کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟
یا وہ ٹیلی فون نمبر جس پر شیرو دادا سے رابطہ قائم ہوتا تھا؟ حمید نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، اتفاق سے مجھے ایک روز اس نمبر کا علم ہو گیا تھا۔ میں شیرو دادا کے پیچھے کھڑا تھا کہ انہوں نے وہ نمبر گھمایا۔ تو پھر وہ نمبر بتاؤ، حمید نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بے چینی صاف ظاہر تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ کرسی سے اچھل کر نیچے آ گرا کیونکہ ہیبت خان کا ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ اب ہیبت خان کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ نمبر پوچھنے آئے تھے، ہیبت خان کا زوردار کہا گونجا، لیکن حمید کے ذہن پر چھپکلی سوار ہو گئی۔ گو اس آپریشن کی وجہ سے اس میں قدرے نکاحت کے آثار تھے، لیکن اب غصے کی وجہ سے اس کی یہ نکاحت وقتی طور پر دور ہو گئی۔ حمید نے ریوالور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہیبت خان کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ہیبت خان نے ٹریگر دبا دیا، کھٹک کی آواز آئی، گولی چلی، لیکن حمید کی پھرتی قابل دید تھی۔ اس نے ہیبت خان کو ڈاج دیا تھا۔ وہ فضا میں ہی کلا بازی کھا گیا۔ گولی اس کے پاس سے ہوتی ہوئی گزر گئی اور پھر حمید کی لات ہیبت خان کے ہاتھ پر پڑی۔ ریوالور اچھل کر دور جا گرا۔ ریوالور پر چونکہ سائلنسر فٹ تھا، اس لیے چائے خانے والوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ حمید ہیبت خان کے ہاتھ پر لات مارتا ہوا ادھر کونے میں جا گرا تھا۔ ہیبت خان نے اس فاصلے سے فائدہ اٹھانا چاہا اور لپک کر ریوالور کی طرف گیا، لیکن ادھر حمید اس موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر ہی جا گرا۔ ہیبت خان غرا کر پلٹا، لیکن حمید کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر جم گئے۔ ہیبت خان نے ایک زوردار مکہ حمید کے پیٹ میں مار دیا۔ مکہ بے حد طاقت سے مارا گیا تھا، اس لیے حمید کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، لیکن دوسرے لمحے حمید نے سر جھٹک کر آنکھوں کے سامنے آنے والی دھند کو جھٹکنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ہیبت خان ریوالور اٹھاتا، حمید کی کوہنی کی زوردار ضرب اس کی پسلی پر پڑی اور وہ کراہ کر رہ گیا۔ پھر حمید کے سر پر جنون سوار ہو گیا۔ اس نے تابڑ توڑ مکے مارنے شروع کر دیے۔ ہیبت خان نے مختلف داؤ کھیلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن مقابلہ حمید کے نام تھا۔ اس نے سارے داؤ ناکام بنا دیے۔ چند لمحے کے بعد ہیبت خان کے سارے کس بل نکل چکے تھے۔ نمبر بتاؤ، حمید نے غراتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ ہیبت خان کوئی جواب دیتا، ایک بیرا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ ہیبت خان اور حمید کی حالت دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ حمید نے پھرتی سے اس کی ٹانگ گھسیٹنی چاہی، لیکن وہ چیخیں مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ حمید نے بھی وقت ضائع نہیں کیا اور ایک زوردار مکہ نڈھال ہیبت خان کی کن پٹی پر دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ حمید نے لپک کر اس لہیم شہیم غنڈے کو کاندھے پر لاد لیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن دروازے سے نکلتے ہی اس کا سامنا 3 مسلح بدماش غنڈوں سے ہو گیا جو کمرے کے دروازے کی طرف ہی بھاگے چلے آ رہے تھے۔ حمید نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے گولی چلا دی اور پھر وہ تینوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ حمید تیزی سے بھاگتا ہوا چائے خانے سے باہر نکل آیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت چائے خانہ خالی تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے گلی میں بھاگتا چلا گیا۔ وہ اندھا دھند مختلف گلیوں میں بھاگتا چلا گیا۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ اس وقت گلیاں سنسان تھیں۔ جوش کی وجہ سے اسے ہیبت خان کے بوجھ کا احساس ہی نہیں رہا تھا، اور پھر وہ جیسے ہی ایک گلی سے ہوتا ہوا سڑک پر آیا، ایک نئی ٹویوٹا کار کی بریکیں تیزی سے چیخیں اور کار حمید کے پاس آ کر رک گئی۔ کار چلانے والی ایک خوبصورت اور الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکی تھی، ہارڈ سٹون۔ لڑکی نے کھڑکی سے سر نکال کر آہستہ سے کہا، اور حمید نے ایک طویل سانس لی۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکی بلیک فورس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے جلدی سے کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور ہیبت خان کو گٹھڑی کی طرح اندر گھسیڑ دیا، اور پھر وہ خود بھی اندر داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ چند منٹوں میں ہو گیا اور پھر کار تیزی سے سڑک پر بھاگنے لگی۔ رنٹولا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک تپائی پر ٹیلی فون سیٹ موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ٹہلتا رہا۔ وہ بار بار ایک ہاتھ کا مکہ دوسری ہتھیلی پر مار رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا لاوا ابل رہا تھا۔ پھر ٹیلی فون کی تیز گھنٹی سے کمرہ گونج اٹھا۔ ٹرنٹولا نے ایک لمحے کے لیے ٹیلی فون سیٹ کو گھورا، پھر رسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ کمرہ گونج اٹھا۔ باس، ہم نے ان تینوں کی مکمل تحقیق کر لی ہے جنہوں نے آپ کی کار کا تعاقب کیا تھا۔
دوسری طرف سے ایک سہمی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ کون تھے وہ؟ ٹرنٹولا کی آواز میں شدید غراہٹ تھی۔ سر، وہ 3 افراد تھے اور تینوں یہاں کے مقامی اخبار ٹارگٹ کے عملے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹارگٹ؟ ٹرنٹولا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی۔ لیکن ٹارگٹ والوں کو میرا تعاقب کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹرنٹولا بدستور سوچ میں غرق تھا۔ معلوم نہیں باس۔ اوکے، نمبر 3 کو کہو کہ 04 کی مشین سے ٹارگٹ کا پورا دفتر اڑا دیا جائے۔ ٹرنٹولا نے حکم دیا۔ اوکے سر۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور ٹرنٹولا نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایک لمحے کے بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، ٹرنٹولا نے باوقار انداز میں کہا۔ ٹرنٹولا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ نمبر 6، سرچنگ مشین سے کرنل فریدی کو تلاش کرو، مجھے ہر حالت میں اس کا پتہ چاہیے۔ ٹرنٹولا نے غراتے ہوئے کہا۔ سر، میں نے پہلے بھی بے حد کوشش کی ہے، لیکن فریدی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں ناکامی کی بات نہیں سننا چاہتا، فریدی کا پتہ ہر حالت پر لگنا چاہیے۔ ٹرنٹولا غصے سے دھاڑا۔ اوکے باس، میں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں، کوشش ہر صورت میں کامیاب ہونی چاہیے۔ ٹرنٹولا نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، جیب سے نقاب نکال کر پہنا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ ایک طویل راہداری میں تھا۔ راہداری بالکل سنسان تھی۔ راہداری سے گزرتا ہوا ایک اور دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر 3 دفعہ مخصوص انداز میں دستک دی۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ ٹرنٹولا اندر داخل ہو گیا۔ یہ دروازہ ایک بہت بڑے ہال میں تھا۔ ہال میں صرف چند کرسیاں اور ایک میز تھی، باقی سارا ہال خالی تھا۔ ٹرنٹولا ہال سے گزرتا ہوا کونے میں بنے ہوئے ایک اور دروازے کے قریب رکا اور پھر مخصوص انداز میں اس دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھل گیا اور ٹرنٹولا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے سامنے ایک اور دروازہ موجود تھا۔ دروازے کے باہر ایک نقاب پوش پہرا دے رہا تھا۔ ٹرنٹولا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، نقاب پوش نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کی نالی اس کے سینے پر ٹکا دی اور بھیانک آواز میں غرایا، کوڈ۔ ٹرنٹولا نے سٹین گن کی نالی پر 3 دفعہ مخصوص انداز میں تھپکی دی۔ نقاب پوش نے سٹین گن جھکا لی اور مڑ کر دروازہ کھول دیا۔ ٹرنٹولا اندر داخل ہوا۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال تھا جس میں بے شمار مختلف قسم کی چھوٹی اور بڑی مشینیں تھیں اور تقریباً 10 کے قریب نقاب پوش مختلف مشینوں کو آپریٹ کر رہے تھے۔ ان سب نے صرف ایک لمحے کے لیے آنے والے کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ ان کی حرکات میں پہلے سے کہیں زیادہ پھرتی تھی۔ ٹرنٹولا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ایک چھوٹی سی مشین کے پاس رک گیا۔ یہ مشین بظاہر ایک درمیانے سائز کا ریڈیوگرام تھی۔ نقاب پوش اس مشین کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا، اس پر لگے ہوئے ڈائلوں کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ڈائلوں کے درمیان ایک بہت بڑا ڈائل تھا جس پر سرخ رنگ کے مختلف ہندسے بنے ہوئے تھے اور ایک انتہائی سرخ رنگ کی بڑی سوئی تھر تھرا رہی تھی۔ سوئی اس وقت 240 کے ہندسے پر تھی۔ نمبر 6، کچھ پتہ چلا؟ ٹرنٹولا کی غراہٹ آمیز سرد آواز نے سرگوشی کی۔ نو سر، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ نمبر 6 نے مشین کے اوپر بنی ہوئی سکرین پر بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سکرین پر شہر کے ایک مختلف علاقے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس منظر میں بہت سے لوگ، عورتیں، مرد، بوڑھے اور بچے آ جا رہے تھے۔ ڈائل کی سوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی اور سکرین پر منظر بھی اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا گیا۔ اچانک ایک سڑک کا منظر سکرین پر ابھرا اور نمبر 6 کے ساتھ ساتھ ٹرنٹولا بھی چونک پڑا۔ کیپٹن حمید اور ہیبت خان، نمبر 6 حیرت سے بڑبڑایا۔ سکرین پر ایک سڑک کا منظر تھا۔ کیپٹن حمید غنڈوں کے لباس میں بے ہوش ہیبت خان کو کاندھے پر لادے ہوئے تیزی سے ایک گلی سے باہر نکلا۔ اس کی گلی سے نکلتے ہی ایک کار اس کے قریب آ کر رکی جسے ایک لڑکی چلا رہی تھی۔ لڑکی نے کھڑکی سے سر نکالا۔ نمبر 6 نے پھرتی سے ایک اور بٹن دبا دیا۔ مشین پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے لاؤڈ سپیکر پر مختلف آوازوں کا شور ابھرا۔ لڑکی نے کھڑکی سے سر نکال کر حمید کو کہا، ہارڈ سٹون، اور پھر کیپٹن حمید بے ہوش ہیبت خان کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر خود بھی کار میں سوار ہو گیا اور کار تیزی سے دوڑنے لگی۔ کیپٹن حمید ابھی تک زندہ ہے؟ ٹرنٹولا بڑبڑایا۔ اس کی آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ یس سر، نمبر 6 نے آہستہ سے کہا۔
کار کا تعاقب کرو، ہمیں اس سے ضرور کرنل فریدی کا پتہ چل جائے گا، ٹرنٹولا نے نمبر 6 کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور نمبر 6 نے مشین پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے لیور کو گھمانا شروع کر دیا۔ منظر پر کار دوڑتی نظر آ رہی تھی، کار سکرین کے فوکس ہی میں رہی۔ مختلف سڑکوں پر گزر کر کار ایک چھوٹے سے بنگلے پر رک گئی۔ بنگلے کا پھاٹک بند تھا۔ لڑکی کار سے باہر نکلی اور اس نے پھاٹک کے پاس لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبا دیا۔ پھاٹک خود بخود کھلتا گیا۔ پھر وہ دوبارہ کار میں بیٹھی اور کار بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ کار کمپاؤنڈ سے گزرتی ہوئی پورچ میں جا کر رک گئی۔ لڑکی نے باہر نکل کر کار کا پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ کیپٹن حمید پھرتی سے باہر نکلا اور پھر اس نے بے ہوش ہیبت خان کو باہر گھسیٹ لیا، لیکن دوسرے لمحے کیپٹن حمید کے سینے پر ہیبت خان کی لات لگی اور وہ اچھل کر لان میں جا گرا۔ ہیبت خان یقیناً ہوش میں آ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اور کوئی حرکت کرتا، لڑکی کا ریوالور اس کی پشت پر لگ گیا۔ ہینڈز اپ، لڑکی نے کھردرے لہجے میں کہا، اور ہیبت خان نے چپکے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیپٹن حمید بھی کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا ہیبت خان کے قریب آیا، اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ ہیبت خان کے چہرے پر پڑا۔ ہیبت خان بائیں طرف الٹ گیا۔ لڑکی کے ریوالور کا رخ ابھی تک اسی کی طرف تھا۔ حمید نے تھپڑ مار کر ایسے ہاتھ جھاڑے جیسے اس کے روز کا معمول ہو۔ پھر ریوالور کے زور پر وہ دونوں ہیبت خان کو لے کر کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ کیپٹن حمید نے ایک رسی کی مدد سے ہیبت خان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے، اسے ایک صوفے پر دھکیل دیا۔ لڑکی تیزی سے ٹیلی فون کی طرف لپکی۔ کلوز کر کے نمبر چیک کرو، ٹرنٹولا نے نمبر 6 کو حکم دیا، اور نمبر 6 نے ایک لیور کو تیزی سے گھمایا۔ سکرین پر ٹیلی فون سیٹ بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ایک انگلی نے نمبر گھمانا شروع کر دیے۔ نمبر پر نمبر گھومتے رہے، اور جب نمبر گھومنے بند ہو گئے تو نمبر 6 نے دوسرا لیور دوبارہ گھما دیا۔ اب سکرین پر منظر وسیع ہوتا چلا گیا۔ لڑکی کے کانوں سے ریسیور لگا ہوا تھا۔ ہیلو بلیک فورس، نمبر 13 اسپیکنگ، لڑکی نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا۔ یس، نمبر 4 آن دی لائن، دوسری طرف سے مدھم سی آواز سنائی دی۔ سر ٹائیگر بمائے حامد خان کے پوائنٹ نمبر 41 پر موجود ہے، ابھی انہیں وہیں روکو، میں تھوڑی دیر میں مزید حکم دوں گا۔ دوسری طرف سے نمبر 4 کی آواز ابھری اور لڑکی نے ریسیور رکھ دیا۔ 31 کا بٹن دبا کر دیکھو کیپٹن حمید کس میک اپ میں ہے، ٹرنٹولا نے نمبر 6 کو حکم دیا، اور نمبر 6 نے پھرتی سے ایک بٹن دبا دیا۔ اب کیپٹن حمید غنڈے والے میک اپ میں موجود تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن حمید بچ گیا اور اب اس غنڈے کے میک اپ میں ٹائیگر بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ بلیک فورس اور ہارڈ سٹون کا کیا مطلب ہے؟ ٹرنٹولا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں یہ فریدی کی پرائیویٹ تنظیم ہے اور ہارڈ سٹون شاید اس کا کوڈ ہے۔ نمبر 6 نے اظہار رائے دیا۔ ہاں یہی ہو سکتا ہے، ٹرنٹولا نے کہا، لیکن ہیبت خان کے اغوا سے انہیں کیا فائدہ؟ نمبر 6 نے کہا۔ ہیبت خان کون ہے؟ ٹرنٹولا نے پوچھا۔ یہ شیرو دادا کا خاص ساتھی ہے، نمبر 6 نے جواب دیا، اور ہیبت خان کے اغوا سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسے شیرو دادا اور ہمارے رابطے کے متعلق ضرورت سے زیادہ معلوم ہوگا۔ ٹرنٹولا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو کیا اسے گولی مار دی جائے؟ نمبر 6 نے پوچھا۔ ابھی نہیں، اگر یہ یہیں ختم ہو گیا تو کرنل فریدی سامنے نہیں آ سکے گا۔ اس کے ذریعے ہم کرنل فریدی کا پتہ معلوم کر سکتے ہیں، ٹرنٹولا نے کہا، اور پھر ان دونوں کی نظریں سکرین پر جم گئیں۔ وہ لڑکی اور کیپٹن حمید آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہیبت خان خاموش بیٹھا انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ لڑکی چونکی اور پھر تیزی سے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا۔ نمبر 13، ٹائیگر اور ہیبت خان کو ہیڈ کوارٹر بھیج دو۔ ایک بند وین ابھی پوائنٹ 41 پر پہنچے گی، تم تا حکم ثانی وہیں رہو گے۔ اوکے سر، لڑکی نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حمید اور ہیبت خان ایک بند وین میں سوار ہوئے اور وہ وین بنگلے سے باہر نکل گئی۔ اس بنگلے کے محل وقوع کو نوٹ کر لو، ٹرنٹولا نے نمبر 6 کو حکم دیا۔ کر لیا ہے جناب، نمبر 6 نے جواب دیا۔ اب سکرین پر وین بھاگتی چلی جا رہی تھی، وہ مختلف سڑکوں پر گزرتی رہی تھی اور ٹرنٹولا کا چہرہ جوش سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سکرین تاریک ہو گئی اور پھر مشین مردہ ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ مشین کیوں بند ہو گئی؟ ٹرنٹولا چیخ اٹھا۔ بجلی کی رو بند ہو گئی ہے جناب، نمبر 6 نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا،
ٹرنٹولا مٹھیاں بھینچتا ہوا بولا، تم نے اپنے جنریٹر کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ ٹرنٹولا دھاڑا اور سب نقاب پوش سہم کر رہ گئے۔ آج ہو جائے گا، نمبر 6 نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ٹرنٹولا نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ مجرم جس نے حکومت کے بلند و بالا ایوانوں میں زلزلہ طاری کر دیا تھا، آج صرف بجلی کی رو بند ہو جانے سے بے بس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنٹ واپس آ گیا، مشین میں دوبارہ زندگی سی دوڑ گئی اور سکرین روشن ہو گئی، لیکن اب سڑک صاف تھی۔ جلدی کرو، لیور گھماؤ، ٹرنٹولا کے لہجے سے پریشانی عیاں تھی۔ نمبر 6 نے تیزی سے لیور گھمانا شروع کر دیا۔ منظر پر منظر بدل رہا تھا، لیکن اس وین کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ٹرنٹولا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، وہ ایک بہت بڑے سوراخ کو کھو بیٹھا تھا۔ نمبر 6 لگاتار لیور گھماتا رہا، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ وہ وین نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اب بند کرو اسے، ہم ایک بہت بڑا سوراخ کھو بیٹھے ہیں، ٹرنٹولا نے دھاڑتے ہوئے نمبر 6 سے کہا، اور نمبر 6 نے بٹن آف کر دیا۔ مشین بند ہو گئی اور ساتھ ہی سکرین بھی تاریک ہو گئی۔ قاسم ہوٹل 3 اسٹار کے مین ہال میں ایک میز پر منہ لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تمام دنیا سے بیزار ہو چکا ہو۔ ہال تقریباً سارا بھرا ہوا تھا۔ قاسم کے چاروں طرف الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکیاں میزوں پر موجود تھیں، لیکن قاسم ان سب سے بیزار بیٹھا تھا۔ اے حمید بھائی، اب تمہیں کہاں سے لے کے آؤں؟ قاسم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ ابھی اتنی بلند تھی کہ اس کے پاس دور جو میزوں پر بیٹھے ہوئے افراد تھے انہوں نے بخوبی سن لیا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کے غیر ملکی نے قاسم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ خواہ مخواہ تم مان نہ مان میں تیرا مہمان، قاسم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ غیر ملکی نے حیرت سے کہا، اور قاسم ایک بار پھر بڑبڑا کر رہ گیا۔ غیر ملکی نے اسے دیکھا جیسے سوچ رہا ہو کہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ ابے غمید بھائی، خدا کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے قبر سے اٹھاؤ، کسی فل فلوٹی سے تعارف ہی کروا دو، اللہ بھلی کرے گا۔ قاسم دوبارہ بڑبڑانے لگا۔ اتنے میں ایک خوبصورت سا نوجوان اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ قاسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر غم اور ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اخلاق کس چڑیا کا نام ہے؟ اس نے نوجوان پر طنز کی۔ سبز رنگ کی چڑیا کو کہتے ہیں، نوجوان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ قاسم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ اب آنکھیں ہی پھاڑتے رہو گے یا چائے بھی پلاؤ گے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے قاسم سے کہا۔ کیوں چائے پلواؤں؟ کوئی میرے پاس فالتو فنڈ کے پیسے ہیں؟ ابھی تو اخلاق والی چڑیا کا پوچھ رہے تھے۔ ابے کیوں خام خواہ کو میرے سر ہو رہے ہو؟ بھیک مانگنا ہے تو قاعدے سے مانگو۔ قاسم کا غصہ اب عروج پر تھا۔ قاعدے کا ایڈریس بتاؤ۔ نوجوان کے لبوں پر اب مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ کس قاعدے کا؟ قاسم نے حیرت سے پوچھا۔ جس سے میں بھیک مانگوں گا۔ ابے تم تو سچ مچ کے بھکاری ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا، قاسم نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے بٹوا نکال کر 10 کا ایک نوٹ نکالا اور نوجوان کے سامنے پھینک دیا۔ شکریہ، نوجوان نے نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب ٹلو بھی صحیح یہاں سے، گل محمد بنے بیٹھے رہو گے؟ قاسم نے زور سے کہا۔ چائے پلاؤ تو تمہارا فل فلوٹی سے تعارف بھی کروا دوں گا۔ اور قاسم کی مارے خوف سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ زور سے اچھلا اور پھر چیخنے لگا، بھوت بھوت، بچاؤ بچاؤ۔ ہال میں بیٹھے ہوئے سب لوگ چونک پڑے۔ قاسم اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اس کے سامنے جو میز بھی آتی الٹتی چلی جاتی۔ وہ مسلسل بھوت بھوت کی چیخ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس ہاتھی کو بڑی مشکل سے پکڑا۔ کیا بات ہے، کہاں ہے بھوت؟ لوگوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بیٹھا ہے، قاسم نے انتہائی خوفزدہ انداز میں اپنی میز پر بیٹھے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور سب لوگ حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگے جو اب اٹھ کر انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، وہ آ رہا ہے۔ قاسم نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دوسرا، شاید خوف کی وجہ سے اس کی وہ بے پناہ قوت بھی زائل سی ہو گئی تھی۔ نوجوان جیسے ہی قریب آیا، قاسم نے آنکھیں بند کر لیں۔ قاسم، پاگل مت بنو، ہوش میں آؤ، نوجوان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور قاسم نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنی شروع کر دیں، اور پھر جیسے ہی اس نوجوان پر اس کی نظر پڑی، اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور چیخا،
اور پھر اس نے زور سے جھٹکا مارا اور لوگوں سے چھوٹ کر گیٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگ ایک طرف ہٹتے چلے گئے اور قاسم تیزی سے مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ نوجوان بھی باہر آ گیا۔ لوگ حیرت سے منہ پھاڑے دیکھتے رہ گئے۔ قاسم تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا اور پھر چند لمحے بعد اس کی کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل گئی، لیکن خوف اور تیزی کی وجہ سے شاید معلوم نہ ہو سکا کہ وہی نوجوان پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہوٹل سے کافی دور آنے کے بعد قاسم نے اطمینان سے سانس لیا، ماتھے سے پسینہ پونچھا اور پھر بڑبڑایا۔